کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے دنیا کو یہ واضح پیغام دیں گے کہ وہ اپنی مادری وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ 1947 میں اسی روز بھارت نے ایک بہانے کے تحت کشمیر میں اپنی فوج اتار کر اس پر جابرانہ تسلط قائم کیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے سینٹرل جیل سری نگر سے ایک خصوصی پیغام میں مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن مکمل ہڑتال اور سول کرفیو نافذ کریں، جبکہ بیرون ممالک مقیم کشمیری اور پاکستانی دنیا بھر میں بھارت سفارت خانوں، اقوام متحدہ کے دفاتر اور تاریخی مقامات کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرے کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے 22 اکتوبر 1993 کے شہداء بج بہاڑا کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کی کشمیریوں کے عزم کو دہرایا۔ بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے 22 اکتوبر 1993 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے بج بہاڑا پر پرامن مظاہرے پر اندھادھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ کشمیری شہید کر دیے تھے۔ مسرت عالم بٹ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ شہداء نے ایک عظیم مقصد اور کشمیر کے روشن و شاندار مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں جو رائے گاہ نہیں ہونے دی جائیں گی۔ پاکستان نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے اور اسے دہشت گردی کے طور پر پیش کرنے کی بھارت کی گمراہ کن معلومات پر مبنی مہم کی مذمت کی اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غلط اور گمراہ کن معلومات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی کی سماجی، انسانی اور ثقافتی امور کی 3rd کمیٹی میں انسانی حقوق کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو ایسا طریقہ وضع کرنا چاہیے جس کے ذریعے بھارت کی پاکستان اور اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی عوام اور بھارت کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف غلط اور گمراہ کن معلومات پر مبنی مہم کو بے نقاب کیا جا سکے اور اس جنگ کی مالی معاونت کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ جموں و کشمیر پیپلز لیگ نے ہندو گنڈوں کی طرف سے سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے دفتر پر حملے کی شدید مذمت کی۔ لیگ کے چیف آرگنائزر ظہور شیخ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی کی فسطائی بھارتی حکومت اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتی۔ ضلع ڈوڈا میں پوسٹر چسپاں کیے گئے جن میں ہندو انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھوں 1947 میں جموں، ادھمپور، کٹھوعہ، سامبا اور دیگر علاقوں میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل کی یاد دلاتے ہوئے لوگوں پر زور دیا گیا کہ وہ RSS، بی جے پی اور دیگر ہندو انتہا پسند جماعتوں کے مذموم عزائم سے باخبر رہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بی جے پی اور اس کے حمایتیوں کو شکست دینے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر بلاک کمیٹی کپواڑہ کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال اتحاد کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے بی جے پی اور اس کی مقامی حمایتیوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے ضلع رائے گڑھ سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں پولیس نے ایک چینی خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ خاتون بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں بھارتی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر ریاست کے ضلع سیانگ میں گر کر تباہ ہوا۔ ایک ریسکیو ٹیم کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں کتنے افراد سوار تھے اس بارے میں معلومات ابھی سامنے نہیں آئی۔